میری طرف سے آپ سب کو سلام قبول ہو۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسماں کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے، اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں، اور وہی بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے، وہی ابتدا ہے اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلا اٹھا، تاکہ سب باتوں میں اس کا اول درجہ ہو، کیونکہ باپ کو یہ پسند آیا کہ وہ ساری معموری اسی میں سکونت کرے، اور اس کے خون کے سبب سے جو صلیب پر بہا، صلح کر کے سب چیزوں کا اسی کے وسیلہ سے اپنے ساتھ میل کر لے، خواہ وہ زمین کی ہوں خواہ آسمان کی، اور اس نے اب اس کے جسمانی بدن میں موت کے وسیلہ سے تمہارا بھی میل کر لیا، جو پہلے خارج اور برے کاموں کے سبب سے دل سے دشمن تھے، تاکہ وہ تم کو مقدس، بے عیب اور بے الزام بنا کر اپنے سامنے حاضر کرے، بشرطے کہ تم ایمان کی بنیاد پر قائم اور پختہ رہو، اور اس خوشخبری کی امید کو جسے تم نے سنا نہ چھوڑو، جس کی منادی آسمان کے نیچے کی تمام مخلوقات میں کی گئی، اور میں پولس اس کا خادم بنا۔ خدا کے کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ ابھی وقت ہے کہ ہم خداوند کے کلام کو سنیں۔ کلام مقدس کی تفسیر و تشریح کے لیے میں درخواست کروں گا ریورنڈ ڈاکٹر الطاف خان سے کہ وہ سامنے آئیں اور خداوند نے ہم سبوں کے لیے جو انہیں کلام دیا ہے ہم سب تک پہنچائیں۔ میری طرف سے آپ سب کو اسلام قبول۔ میری دعا ہے خداوند آپ سبوں کو ڈھیروں روحانی اور دنیوی برکات سے مالا مال کرے۔ عزیز و مسیح کی صلیبی موت کا پیغام بائبل مقدس کا مرکزی پیغام ہے۔ جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ وہ بڑے ہی دانا ہیں، حکمت رکھنے والے ہیں، ان کے نزدیک یہ بے وقوفی ہے، حماقت ہے، پر ہم جو ایمان لانے والے لوگ ہیں ہمارے نزدیک یہ خدا کی بخشش ہے، اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہی ابتدا ہے اور وہی انتہا ہے۔ سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، کوئی چیز اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ حکومتیں، اختیارات، ریاستیں، سب کچھ اسی کی ہیں اور اسی کی مرضی سے ہیں، اور میں اور آپ اس دنیا میں پردیسی اور مسافر ہیں۔ 70 برس نہیں تو 80 برس، یہ محاورہ ہے، یعنی بالآخر چاہے 90 یا 100 سال کی عمر ہو، اس جہان فانی سے ہم نے کوچ کر رہا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے جو موت پر فتح پائی، قبر پر فتح پائی، فانی بدن کو جلالی بدن میں بدل ڈالا، وہ مجھے اور آپ کو بھی اسی نظام میں لانا چاہتا ہے کہ ہم اس نظام کو سمجھیں، اسی ایمان کی تربیت دینا چاہتا ہے کہ اگر میں جی اٹھا ہوں تو تم بھی جی اٹھو گے، اگرچہ تم خاک ہو اور خاک میں لوٹ جاؤ گے تو یاد رکھو، پولس رسول کہتے ہیں اگر مسیح نہ مرتا تو ہمارا ایمان ادھورا رہتا۔ اگر ہم مریں گے نہیں تو اس فانی بدن میں بیماریوں سے تنگ آ جائیں گے، ہم اس سماجی اور معاشرتی نظام سے تنگ آ جائیں گے، اور بے شمار ایسے لوگ ہیں نا جب بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں یا معاشی مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں
تو وہ کہتے ہیں خداوند آپ مجھے اوپر اٹھا لے، میں زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ دیکھیے الہی انتظام، یہ بدن جو فانی ہے، جب تک یہ زمین میں نہ جائے، فنا نہ ہو، تو جلالی بدن کیسے ملے گا؟ ہمارے لیے یہ باعث فخر ہے، باعث اطمینان اور خوشی کا باعث ہے کہ ہم مسیح مصلوب پر ایمان رکھتے ہیں۔ مسیح مصلوب، ایسے کسی مسیح پر نہیں جو مصلوب نہیں ہوا، کیونکہ یہ بھی دنیاوی عقیدوں میں سے ایک نظریہ ہے کہ مسیح ہوا نہیں۔ ہم ایمان رکھتے ہیں، اور بہت ساری دینی کتب میں یہ لکھا ہے وہ ہوا اور وہ جی اٹھا، اور کلام مقدس واضح طور پر کہتی ہے وہ تیسرے دن جی اٹھا، اور خواتین پر، ایماندار عورتوں پر ظاہر ہوا، شاگردوں پر ظاہر ہوا، اور پھر کئی 100 لوگوں پر ظاہر ہوا، اور ایماندار بزرگان دین کی موجودگی میں وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور پھر ہم نے یہ سیکھا کہ وہ دوبارہ آئے گا۔ عزیزو، پچھلی دفعہ ہم سیکھ رہے تھے کہ خداوند یسوع مسیح کا کفارہ کیوں اتنا اہم تھا، اس کی صلیبی موت کیوں اتنی اہم تھی۔ گناہوں کے کفارہ کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کیوں ہماری قیمت ادا کی، اور یہ دہرانے والی بات ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم بات کرتے رہے ہیں۔ پہلے آدم کی وجہ سے گناہ دنیا میں آیا، اور وہ گناہ کیا تھا؟ وہ نافرمانی تھی۔ کہا گیا کہ تم اس درخت کا پھل نہ کھانا جس باغ کے وسط میں ہے، باقی ہر پھل کھا سکتے ہو۔ ابلیس جو آسمانوں سے گرایا گیا تھا، وہ جانتا تھا کہ یہ آدم، یہ انسان خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرے گا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ خدا انسان کے روپ میں دنیا میں آئے گا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ انسان اشرف المخلوقات ہوگا، یعنی یہ مجھ سے اعلیٰ ہوگا۔ اس نے سوچا کیوں نہ انسان کو میں نافرمانی کی طرف راغب، اس کو بہکاؤں، اور عورت جو جلدی مان جاتی ہے اس کو بہکایا، اس پھل کی خوبیاں بتائی گئی، پھل کی تعریف کی گئی، اور سکھا یہ اچھا لگتا ہے، اور یوں اس نے کھایا، اور اس نے اپنے ساتھی آدم کو دیا، اور پھر وہی ہوا کہ جس روز تم اس پھل کو کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی۔ آنکھیں کھلنے کے بعد ابلیس تو وہاں سے ظاہر ہے چلا گیا، لیکن وہ اس باغ میں اپنے آپ کو تنہا محسوس کرنے لگے، اور ایک اور خاص بات، اپنے آپ کو ننگے محسوس کرنے لگے، اور اپنی ایک حکمت سے، اپنی دانش سے اپنے جسم کو انجیر کے پتوں سے ڈھانپنے کی کوشش کرنے لگے۔ کب تک ڈھانپ سکتے تھے؟ پتے تو سوکھ جاتے ہیں نا۔ خدا کا انتظام، ایک برا مہیا کیا گیا، اور اس کے چمڑے سے، اس کی کھال سے ان کی پوشاک بنتی ہے۔ وہ چمڑے کی پوشاک سے اپنے بدن کو ڈھانکتے ہیں، اور عزیزو، چمڑے کی پوشاک بھی بہت دیر تک نہیں چل سکتی، لیکن یہ ایک نشان تھا کہ اب برا جو ہے وہی تمہارے لیے کارآمد ہوگا۔ جس طرح یہاں برے کا خون بہا کر اس کی کھال سے تمہارے بدن کو ڈھانکا گیا، اس طرح تمہارے لیے ایک برا قربان ہوگا، برا تمہارا کفارہ دے گا۔ اور پھر پرانے عہد میں، شریعت کے دور میں، اگرچہ شریعت حضرت موسیٰ کی معرفت دی گئی،
اور بنی اسرائیلی یہ سمجھتے رہے کہ یہ شریعت صرف انہی کی ہے، تو یہ بھی کم علمی کی بات ہے۔ خدا اس دور میں بھی چاہتا تھا کہ ہر انسان اس تعلیم کو سیکھے، کوئی ممنوع نہیں تھا کہ دوسرے اس تعلیم کو نہ سیکھے، اور بنی اسرائیل کو بھی چاہیے تھا کہ وہ شریعت دوسروں کو سکھاتے، اور شریعت تھی نیک و بد کی تمیز کے لیے۔ اور شریعت کے بارے میں پولس لکھتا ہے کہ یہ گنہگاروں کو، اور اس کے بعد تفصیل لکھی ہے گنہگاروں میں کون لوگ ہیں جن کے لیے یہ شریعت دی گئی۔ یعنی شریعت نیک لوگوں کے لیے نہیں تھی، بدکار لوگوں کے لیے تھی، تاکہ وہ جانیں کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ آج جب اس دور میں دیکھتا ہوں کہ غیر مسیحی تو چلو شریعت کی بات کرتے ہیں، بنی اسرائیل تو شریعت کی بات ہے کرتے ہیں، کرنے دیں، شریعت بری نہیں، شریعت اچھی ہے، پر اگر اس پر عمل ہو۔ لیکن جو مسیح پر ایمان لے آئے ہیں انہیں یہ سکھا دیا گیا ہے کہ دیکھو تم شریعت پر پورے نہیں اتر سکے، تمہارے آباء و اجداد بزرگان دین اور عام مخلوق شریعت پر پوری اتر نہیں سکی۔ تو اب میں تمہیں ایک آسان سا نقطہ بتاتا ہوں کہ مجھ پر ایمان لے آؤ اور میرے اس بیش قیمت خون پر ایمان لے آؤ۔ جو کوئی میرے اس کفارے پر ایمان لے آئے گا، جو کوئی میری اس صلیبی موت پر ایمان لے آئے گا کہ اس شخص نے میرے لیے کفارہ دیا ہے، اس شخص نے میری قیمت ادا کی ہے، اس شخص نے میرے گناہوں کی قیمت ادا کی ہے، اس شخص نے مجھے فلاں مشکل سے چھڑا لیا ہے۔ اگر ہم تھانے کچہری کی بات کریں تو ہم بڑے شکر گزار ہوتے ہیں ان لوگوں کے جو ہمیں تھانے کچہری میں ضمانت دے کر چھڑاتے ہیں، عارضی سی خوشی ہوتی ہے۔ اور یہاں کفارہ جو ہے، جو قیمت ہے، وہ دائمی ہے۔ میں تمہیں اس بیش قیمت خون کے وسیلہ چھڑانا چاہتا ہوں، بلکہ خرید لینا چاہتا ہوں۔ کیا یہ آسان نہیں ہے کہ ہم شریعت کے متحد رسومات میں پڑے رہیں، رسموں پہ چلتے رہیں؟ کلسیوں کے اس خط میں ایک بڑا پیارا سا ذکر ہے، اور کہا کہ اب میں چاہتا ہوں کہ تم ان رسموں کو بھی چھوڑ دو، اور جو دنیاوی عیدیں ہیں ان کو بھی چھوڑو، ستاروں اور فرشتوں کی پرستش بھی چھوڑ دو۔ اس زمانے میں بھی لوگ ستاروں کی پرستش کرتے تھے، چاند اور ستاروں کی۔ آج بھی چاند کے ماننے والے لوگ بہت سارے ہیں، سورج دیوتا کے ماننے والے لوگ بھی بے شمار ہیں۔ فرشتوں کی پرستش کرتے تھے کہ یہ فرشتہ جو ہے نا یہی سب کچھ ہے، اور وہ نہیں جانتے تھے کہ فرشتے تو ہوائیں ہیں، خادم ہیں ہمارے، خدا انہیں بھیجتا ہے اور پھر کام کرتے ہیں وہ واپس۔ ہم تو اعلیٰ مخلوق ہیں، ہمیں تو خدا نے آزاد ذہن، آزاد سوچ عطا کر رکھی ہے نا، ہم کو روبوٹس نہیں ہے نا۔ ہمیں تو خدا کہتے ہیں میرے ساتھ ڈائریکٹ تعلق قائم کرو، مجھ سے مانگو، اور صرف یہی نہیں کہا کہ مجھ سے مانگو تو میں تمہاری بیماری میں تمہیں شفا بخشوں گا، مجھ سے مانگو تو میں تمہاری معاشی ضروریات پوری کروں گا، اس حد تک نہیں ہے۔ مجھ سے مانگو تو میں قومیں تمہیں تمہاری میراث میں دے دوں گا۔ کتنے مبارک لوگ تھے جن کی رویا بڑی تھی، جن کا ویژن بڑا تھا، انہوں نے روٹی کپڑا اور مکان نہیں مانگا،
انہوں نے کہا خداوند مجھے قومیں انعام میں دے دے۔ قومیں انعام میں لینا کتنی بڑی بات ہے۔ اور جب آپ مانگیں گے قومیں انعام میں تو خدا اتنی حکمت بھی زیادہ دے دے گا نا۔ جب ہم غیر شادی شدہ ہوتے ہیں تو صرف ہم اپنا ہی انتظام کرنا جانتے ہیں، شادی کے بعد ہمیں پتہ اب دو کا انتظام کرنا ہے، اور بعض بچے یہ بھی جانتے ہیں کہ نہیں دو کا نہیں، والدین کا بھی کرنا ہے، ان کے ساتھ رہتے ہیں، 2 یا 4 کا انتظام کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ اور جب خداوند کے فضل سے خاندان بڑا ہو جاتا ہے 8 10 12، تو پھر خدا اتنی حکمت بھی دیتا ہے کہ اب کیسے انتظام کرنا ہے۔ اور پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، جب میں ملکی سطح پر سوچتا ہوں کہ فلاں بندہ کچھ بھی نہیں تھا، گلیوں میں آوارہ پھرا کرتا تھا، دیکھو کونسلر بن گیا اور ایم پی اے بن گیا اور ایم این اے بن کے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ خدا اس کو ذہنی وسعت عطا کر رہا ہے۔ جلنے کی بات نہیں ہے، حسد کرنے کی بات نہیں ہے، خدا اس کے وسائل بھی بڑھا رہا ہے، خدا اس کی ذہنی وسعت کو بھی بڑھا رہا ہے، اور جو قومیں مانگے گا، جو پورے ملک کی لیڈرشپ مانگے گا، خدا اس کو اتنی ہی حکمت عطا کر دے گا۔ سلیمان بادشاہ نے کہا ہے خداوندا تو نے مجھے بادشاہ تو بنا دیا، پر میں اتنی بڑی قوم کا انتظام کیسے کروں گا؟ خدا نے حکمت دے دی، اور جب حکمت دے دی تو حکمت کے لیے خدا نے وسائل بھی دے دیے، اور جب وہ ایک قوم کی بادشاہت کا سلسلہ چلانے لگا تو ایسا ہوا کہ اس دور میں جو گرد و نواح میں دوسری اقوام تھی وہ بھی اس کی حکمت سننے آیا کرتی تھی۔ اور سلیمان نبی، سلیمان بادشاہ کا دور امن شانتی کا دور تھا۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، ابلیس جانتا تھا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، ابلیس جانتا تھا کہ آدم جو باغ عدن میں آیا یہ پہلا آدم ہے، وہ جانتا تھا کہ اب دوسرا آدم بھی آئے گا، تو پہلے آدم کو تو اس نے برہنہ کر دیا، اس کی برہنگی کا تماشا دیکھا، اس کی بے عزتی ہوئی اور اسے باغ عدن سے نکال دیا گیا۔ باغ عدن سے نکالنا اس کا مطلب ہے خدا کی حضوری سے نکال دینا، کسی کو گھر سے نکال دینا، آگ کر دینا، کتنی بڑی بے عزتی اور ناکامی ہے۔ اور باغ عدن میں سے آدم کو نکال دیا۔ عزیزو، داستان عدن دراصل داستان کلوری ہے۔ کلوری کی جو داستان ہے وہ داستان عدن سے شروع ہوتی ہے، اور یہ آدم اور حوا کے اس موروثی گناہ سے ہوتی ہے۔ موروثی گناہ کیا تھا؟ نافرمانی کا گناہ، اور اس کی قیمت یسوع مسیح نے ادا کر دی کوہ کلوری پر۔ عزیزو، جب ہم موروثی گناہ پر غور کرتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ بھی دیکھیے گا کہ وہ تو خداوند نے قیمت ادا کر دی نا، اور اس کے بعد ہمیں کوئی کھلا لائسنس تو نہیں نہ دے دیا کہ اب تم جو مرضی کرو۔ اس کے بعد پھر ہمیں سکھایا گیا کہ بچوں، موروثی گناہ کے علاوہ 2 قسم کے اور گناہ ہیں، ایک ارادی گناہ ہے اور ایک غیر ارادی گناہ ہے۔ غیر ارادی طور پر ہوتے ہیں توبہ، معافی مانگو، اور لکھا ہے اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو ہمارے گناہوں کو معاف کرنے میں سچا اور قادر ہے۔ بڑی سادہ سی تعلیم ہے نا، یعنی ارادتاً اور غیر ارادتاً گناہ تو ہوتے رہتے ہیں، ہوتے رہیں گے جب تک اس فانی بدن میں ہے۔ یہ حسد بھی کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ لالچ بھی کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ خود غرضی بھی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہم دعا مانگنا، عبادت کرنا چھوڑ دیں کہ ہم گنہگار ہیں؟
نہیں، ہم جو بیش قیمت خون سے خریدے گئے ہیں نا، ایمان کے وسیلہ اور فضل کے وسیلہ، خدا ہمیں سکھاتا ہے کہ تم اب میرے فضل کے متحد ہو، اب تم رسومات سے الگ ہو گئے ہو، شریعت کی رسومات کہ برا ذبح کرو تو پھر تمہارے گناہ معاف ہوں گے، یاد ہے نا عید قرباں؟ اور آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ سال میں ایک بار سردار کاہن بنی اسرائیل کا وہ ہیکل میں جایا کرتا تھا اور وہ لوگوں کے گناہوں کے لیے کفارہ پیش کرتا تھا، سردار کاہن۔ اور جب کبھی ہیکل میں دیر ہو جایا کرتی تھی نا تو لوگ باہر گھبرا جاتے تھے کہ کہیں سردار کاہن تو مارا نہیں گیا نا۔ لوگوں کو تو پتہ ہوتا تھا نا کہ سردار کاہن بھی ہماری طرح کا ہی گنہگار انسان ہے۔ آج بھی میں برملا کہوں گا کہ ہم جو اپنے آپ کو بے گناہ کہتے ہیں اور دینی رہنما کہتے ہیں، ہم بھی گنہگار ہیں، لیکن ہم فضل کے متحد ہیں، گنہگار پر فضل کے متحد۔ موروثی گناہ تو بیش قیمت خون سے معاف ہوئے، پر ارادتاً اور غیر ارادتاً گناہوں کے لیے روز روز خداوند ہمیں کہتا ہے، اے خداوند جس طرح ہم دوسروں کے قصوروں کو، گناہوں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے گناہوں کو معاف کر۔ اور یسوع نے شاگردوں کو کہا تھا، پس تم اس طرح دعا کیا کرو، یعنی دعا کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ ہم جو بے ڈھنگی دعائیں مانگتے ہیں نا، کم عقلوں اور لا علموں والے جملے بولتے رہتے ہیں دعاؤں میں خدا تعالیٰ کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے استاد بن جاتے ہیں، کہ دفعہ حکم دیتے رہتے ہیں خدا کو ابھی اور اسی وقت کر دے، یہ بھول جاتے ہیں کہ میں درخواست دہندہ ہوں، میں درخواست دینے والا ہوں، میں باس نہیں ہوں۔ یہ بھی بھول جاتے ہیں دعاؤں میں، بے ڈھنگی نکمی دعا مانگنے کا طریقہ نہیں ہے، اس میں عاجزی اور انکساری نہیں ہے، اس میں میں کا ذکر ہوتا ہے، میں نے یہ کیا، میں وہاں گیا، اے خداوند میں نے وہاں یہ کیا۔ یہ دعا نہیں ہے، یہ رپورٹس ہیں، یہ اطلاعات ہیں۔ دعا ہے، اے خداوند مجھے یہ کچھ عطا کر، اے خداوند مجھ پر رحم کر، یہ دعا ہے۔ اے خداوند اس کلیسیا پر رحم کر، یہ دعا ہے، یہ التجا ہے، یہ منت ہے، یہ دعا ہے۔ یہ دعا نہیں ہے کہ آپ اپنی جو بڑی بڑی جو بڑکے ہیں وہ سنائیں، اور جو بڑے بڑے کام آپ نے کیے ہیں وہ خدا کو بتائیں، وہ نہیں جانتا۔ اگر لوگوں کو ہی بتانا ہے تو اس کا نام پھر دعا نہیں، اس کا نام ہے، آؤ بھائیو میری مشنری رپورٹ سنو، میری بشارتی رپورٹ سنو۔ وہ الگ سے ہے، وہ التجا اور مناجات نہیں ہے، اس کو ایکٹیویٹی بھی کہتے ہیں۔ بھی میں اپنے کام کاج کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، جس طرح میں نے کہا نا کہ گناہ موروثی بھی ہے، گناہ ارادتاً بھی ہے، گناہ غیر ارادی بھی ہے، تو پولس رسول اس کے لیے برملا کہتا ہے کہ جب بھی میں کوئی نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، کوئی نہ کوئی بدی مجھ سے ہو ہی جاتی ہے۔ آپ بھی کہہ سکتے ہیں، میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ چاہتا تو یہ تھا کہ نیک کام ہو، پر الٹا ہو گیا۔ ابلیس بھی تو ہمارے ساتھ ساتھ ہی چلتا ہے نا، ابلیس بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا ہے، ہمیں بہکاتا ہے، گراتا ہے، گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ہم نے سیکھا ہے، صادق ایماندار بار بار گرتا ہے پر اٹھ جاتا ہے، پر شریر ایک ہی بار گرتا ہے اور اٹھتا نہیں، پڑا رہتا ہے۔ اب دیکھیں، اس ابلیس کو آسمانوں سے گرا دیا گیا۔ اب ابلیس کے چیلے، بدروہیں، جنات کہاں آوارگی میں اس کائنات میں زمین پر گھوم رہی ہیں۔ وہ بدن ڈھونڈتی ہیں کہ کس بدن میں جا کے ہم سکونت کریں۔ حواس ہی ہے، وہ بدن ڈھونڈتی ہیں، اور پھر کم ایماندار لوگوں کے بدن کو وہ استعمال کرتی ہیں،
اور وہ جن کے بدن کو یہ بدرو ہیں، یہ جنات استعمال کرتے ہیں، پھر وہ بھی اور زیادہ شیطان ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو خراب کرتے ہیں۔ اور میرا تو یہ ایمان ہے، میں نے بچپن سے یہ سیکھا ہے، خدا کے لوگوں میں بدرو نہیں آتی، جن کا ایمان یسوع مسیح پر ان میں نہیں بدرویں آتی۔ ابھی کلام سنا رہا ہوں میں، ابھی ہم نے گیت گائے ہیں، کوئی بدرو نہیں مجھے نظر آئی گرجا گھر میں، پتہ نہیں کیسے آ جاتی ہیں عبادت گاہوں میں جہاں خدا کے عظیم، ادنا نہیں عظیم خادم کھڑے ہوں، اور وہاں بدرویں آ کے ناچتی پھریں، واویلا کرتی رہیں۔ عجیب و غریب سی بات ہے۔ خدا کے ایماندار لوگ جن کو خداوند نے اپنے بیش قیمت خون سے خرید لیا ہے، بری روحیں ان کے قریب نہیں آ سکتی۔ خداوند نے ہمیں سکھایا ہے کہ ان کو جھڑکو یسوع کے نام سے۔ اور میں اکثر یہ ذکر کرتا ہوں کہ جس مشن سکول میں ہم پڑھا کرتے تھے، ظاہر ہے وہ بہت بڑے بڑے سکول تھے، ایک مربع میں یا کم از کم آدھ مربع میں، تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا کی دفعہ اندھیرے میں ڈر بھی لگتا تھا۔ تو بڑوں نے ہمیں یہ سکھایا تھا کہ تم ادھر ادھر جاؤ نا تو پڑھنا خداوند میرا چپان ہے مجھے کمی نہ ہوگی، یا یہ سکھایا تھا میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا میری کمک کہاں سے آئے گی۔ بھی چھٹی جماعت کے بچے کو پانچویں جماعت کے بچے کی حفاظت کون کرے گا تنہائی میں؟ خداوند ہی کرے گا نا۔ ابھی میں بچوں کو دیکھتا ہوں کتنی بار گرتے ہیں یہ، پر چوٹ نہیں آتی ان کو، فرشتے ان کو پکڑ لیتے ہیں، سنبھال لیتے ہیں، ان کی نرم نرم سی ہڈیاں بھی بچ جاتی ہیں۔ سو خداوند میرا خدا مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں بیش قیمت خون سے خرید لیا ہے، تم ایک بار مجھ پر پکا ایمان لے آئے ہو، تو پھر اب ابلیس کو کیوں دیکھنا چاہتے ہو، کیوں اس کے تماشے دیکھنا چاہتے ہو؟ اور میں حیران ہوتا ہوں ان خادمین پر جو کسی بھائی یا بہن میں بدرو ڈالتے ہیں، پھر نکالتے ہیں، پھر اس کا تعارف پوچھتے ہیں، اس کا نام پوچھتے ہیں۔ عزیزو یہ بائبل کی تعلیم کے منافی یہ بدعات ہیں۔ اگر بدرو ہے تو وہاں یہاں خدا کا کلام ہے وہ ٹھہر نہیں سکے گی۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو جادو، کالا علم اور اس کا ایک چھوٹا سا چیپٹر ہے، حصہ ہے ڈائیا، وقتی طور پر کسی کو شفا مل جانا، اس کا مسئلہ حل ہو جانا، یہ وہ لوگ ہیں، اور یہ پھیل گئے ہیں بہت سارے۔ یہ وہ بدعات تھی جو میں نے 1980 کی دہائی میں ساؤتھ کوریا اور کینیڈا اور امریکہ میں دیکھی اور سنی، اور میرے ایک دو دوست مجھے کہا کرتے تھے یہ کام سیکھ لو، اس میں آمدن زیادہ ہے۔ اور 1990 میں میرا ایک دوست بھی یہاں آیا تھا، اس وقت ہمارے پاس پرانا گرجا تھا 5 مرلے والا نا، اس میں اس نے بہت سارے لوگوں کو ٹچ کر کے گرایا بھی تھا۔ اس شخص کا نام تھا پادری ہونگ صاحب، بڑا کہتے رہے کہ الطاف یہ سیکھ لو۔ کبھی کبھار میں سوچتا ہوں 1990 میں اگر میں نے یہ کام سیکھا ہوتا نا تو شاید میں پاکستان کا مسیحیوں کا سب سے امیر آدمی بن جاتا ہے۔ لیکن اب مجھے یہ بھی پتہ ہے امیر آدمی بھی بن جاتا پر ضلالت بھی بہت کماتا، لوگوں کی بد دعائیں بھی بہت کماتا۔ مجھے شافی بننے کی ضرورت کیا تھی، اور اب کیا شافی بننے کی ضرورت ہے؟ مجھے تو ایک ملتجی بننا چاہیے، التجا کرنے والا شخص بننا چاہیے، عام سا شخص بننا چاہیے کہ اے خداوند مجھ پر کرم کر، مجھ پر رحم کر، میری ان بہنوں بھائیوں پر رحم کر، میرے ملک پر رحم کر۔ میں یہ فخر اور یہ علم نہیں سیکھنا چاہتا تھا کہ تو شافی بن جا، لوگ کہیں تیرے ہاتھ میں شفا ہے۔ واہ، چندہ تو ملے گا، لوگ ہاتھ تو چومیں گے، انگوٹھی بھی چومیں گے، پر کیا فائدہ اس عارضی شان و شوکت کا؟ میں اور آپ اشرف المخلوقات ہیں، اور ہمارا دوسرا بڑا اعزاز ہے ہم مسیح کے بیش قیمت خون سے خریدے گئے ہیں۔ اور یہ بیش قیمت خون اتنا اہم ہے کہ ہمارے کرمزی گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ کرمزی سے مراد ہے بڑے سے بڑے گناہ۔ اب آپ جانتے ہیں بڑے سے بڑے گناہ، جب خدا بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے تو
ہم کون ہیں جو کسی کے چھوٹے گناہ کو معاف نہیں کر سکتے؟ عزیزو، خدا نے ارادتاً کیے گئے گناہوں اور موروثی گناہوں کو بھی معاف کر دیا اور غیر ارادی گناہوں کو بھی معاف کر دیا. اور ایک خوبصورت مثال، عین فعل پر پکڑے جانے والی عورت. ظاہر ہے گناہ ارادتاً تھا نا، اس مرد کو تو نہیں بلایا گیا نا کہ تو بھی آ. لے کے کون آئے؟ یہودی علماء جو اپنے آپ کو بے گناہ پاک صاف کہا کرتے تھے. وہ ہر گناہ کرنے کے بعد طہارت کیا کرتے تھے، ہر نماز سے پہلے طہارت کرتے تھے، پاک صاف بن جاتے تھے صاف چوغا پہن کے. اور وہ کہتے ہیں کہ شریعت میں یہ لکھا ہے کہ اس گناہ کی جو سزا ہے وہ اسے سنسار کیا جانا چاہیے. اب یہی قابل غور بات ہے، وہ تو پکڑی گئی بیچاری نا، پر عالم تو پکڑے نہیں گئے نا، لاوی بھی نہیں پکڑے گئے. لاوی تو وہاں جو قربانی آتی تھی نا، اس کا جو گوشت ان کے لیے نہیں ہوتا تھا وہ بھی کھا جایا کرتے تھے، اور وہ ایماندار خواتین سے زیادتی بھی کرتے تھے. یہ ایلی کاہن کے بیٹوں کا حال تھا. اب یہ جو مذہبی رہنما ہیں اس خاتون کو مارنا چاہتے ہیں. اس نے گناہ کیا ہے، اس نے میرے مذہب کی توہین کی ہے. توہین مذہب، توہین شریعت ایک کمزور عورت پر. آج کے دور میں بھی ایسا ہوا، ہوتا رہا، ہوتا رہے گا جب تک ابلیس کا راج ہے اس دنیا میں، اس جہاں میں، اور بالخصوص اس دیش میں جس کو ہم وطن عزیز کہتے ہیں. ابلیس کا بھی یہ وطن عزیز ہے نا. اس کمزور عورت پہ توہین مذہب بھی لگ گئی، توہین شریعت لگ گئی. اور خداوند یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا اس مرد کو بھی لے کے آؤ، اس پہ بھی توہین مذہب لگائیں. اور اس نے وہاں اپنی وہ پاور، وہ اختیار دکھایا اور کہا تم میں سے جو شخص بے گناہ ہے. غور طلب بات ہے نا. آج جو لوگ کہتے ہیں جی ہم مسیح پر ایمان لائے، ہم بے گناہ ہیں، ذرا سوچیے گا. انہیں کہا گا تم میں سے وہ شخص جس نے کبھی گناہ نہیں کیا، جو بے گناہ ہے وہ اس کو پہلا پتھر مارے. اب بھی میں ان کم علم اور لا علم دینی رہنماؤں کی بات کرتا ہوں جو اپنے آپ کو بھی کہتے ہیں ہم بے گناہ ہیں، اور اپنے آپ کو راست باز کہتے ہیں. راست باز کے معنی بھی نہیں آتے. راست باز کے معنی ہے وہ جو خداوند کی نظر میں مقبول ٹھہرتا ہے. راست باز کے معنی پاک نہیں ہے. داؤد کو راست باز کہا گیا. کیا وہ پاک تھا؟ اس نے بھی وہی گناہ کیا جو ہم کرتے ہیں آج کل. عزیزو، جب خداوند یسوع مسیح نے دیکھا نہ وہ مرد ہے اور نہ کوئی بے گناہ ہے جس نے پتھر مارا ہے، تو اس عورت کو کیا کہا تھا؟ جا پھر گناہ نہ کرنا. الہی اختیار، ایک تو الہی اختیار ہے نا شفا والا، ایک الہی اختیار ہے کائنات کو خلق کرنے والا. وہ ابتدا سے ہے، سب چیزیں اس کے وسیلے پیدا ہوئیں. اور کم علم لوگ بحث کرتے رہتے ہیں کرسمس 25 کو تھا یا 24 کو یا 16 جنوری کو ہے یا کس تاریخ کو ہے. او بھائی کسی کی تاریخ پہ بھی ہو، یہ مسئلہ نہیں ہے ہمارا. ایسٹر کس تاریخ پہ آتا ہے یہ بھی ہمارا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس نے کفارہ دیا اس دنیا میں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں آیا جسمانی صورت میں. کس تاریخ کو آیا یہ مسئلہ نہیں ہے. نہ اس کا کوئی شروع ہے نہ اس کا کوئی آخر ہے. اور میں اپنی بہنوں اور بھائیوں کو اور اپنے بچوں کو یہ کہوں گا، یہ عقیدہ آپ کو رٹ لینا چاہیے. کبھی کبھار بائبل مقدس آپ کے پاس نہیں ہوتی، حوالہ جات نہیں ہوتی، یہ رٹ لے. خداوند یسوع مسیح نے اس کو کہا جا پھر گناہ نہ کرنا. اور خداوند یسوع مسیح نے کوہ کلوری پر ڈاکو کو کیا کہا تھا؟ ہماری بچیاں کلمات پڑھتی ہیں نا، کیا کہا تھا؟ تو آج میرے ساتھ، کیا وہ یہودی تھا؟ کیا وہ شریعت کو ماننے والا تھا؟ پتہ نہیں. میرا تو خیال ہے وہ کوئی غیر اقوام سے تعلق رکھنے والا شخص تھا. وہ خداوند نے وہاں کیا دکھایا؟ اپنا الہی اختیار دکھایا. تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، یعنی جنت کا اختیار بھی اسی کے پاس. اور ہم لوگوں نے جنت کے بارے میں یہ سوچا ہے اچھے کام کریں گے تو جنت میں جائیں گے،
اور وہ ڈاکو کتنا اچھا رہا، نہ اچھے کام کیے نہ جہاد کیا، بس یسوع سے کہا رحم کر، معافی دے، میں گنہگار ہوں۔ اور میرے اور آپ کے لیے کتنا آسان ہوگا، یہ 40 روزے رکھنا کتنا مشکل ہے، رکھ کے پھر فائدہ کیا ہوگا باقی 11 مہینے؟ مجھے پوچھتے ہیں لوگ، میں کہ جی میں تو دن میں 2-3 بار کھول لیتا ہوں، کہتے کبھی رکھا نہیں، میں نے کہا جی زندگی میں ایک بار بھی نہیں رکھا۔ میں نے کہا میرے ویسے ہی یسوع مسیح سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، بغیر روزے کے، بغیر اچھی مال دکھانے کے بھی نا۔ میں یہ کہتا ہے خداوند میں شکستہ دل ہوں، میں گنہگار ہوں، میں ادنا ہوں، میں کمزور ہوں، تو کمزوروں کے لیے دنیا میں آیا ہے، اس لیے میری دعا کو سن۔ اور دوسری دعا کیا ہے؟ مجھ جیسے کمزور کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر۔ تو پھر مجھے شریعت کی ان رسومات کی کیا ضرورت ہے کہ میں سارا سال پیسے جوڑتا رہوں، کمیٹیاں ڈالتا رہوں، پھر ایک بکرا لوں، پیسے کم ہوں تو پھر حصہ ڈالوں، پیسے زیادہ ہوں تو بیل لوں، اور پھر تھوڑا سا کچھ لوگوں کو دوں، باقی اپنے ڈی فریزر میں رکھوں، اور کہوں اے خداوند تعالیٰ میں نے اپنی قربانی اپنے ارادتاً جو گناہ ہیں ان کے کفارے کے لیے تجھے ایک بیل دے دیا ہے۔ ارادتاً گناہوں کے لیے اور غیر ارادی گناہوں کے لیے کیا خداوند کو صرف ایک بیل چاہیے، ایک بکرا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں مجھے تو تمہارے دل چاہیے۔ اور کئی کم علم لوگ نئے عہد نامہ میں پرانے عہد نامہ کی شریعت کی رسومات کی بات نہیں کروں گا، وہ کہیں گے جی عورت کا مذبح پہ کھڑا ہونا جائز نہیں ہے۔ کیوں نہیں جائز؟ وہ جو مہینے میں چند دن وہ ایسے ہوتے ہیں وہ پاک حالت میں نہیں ہوتی۔ وہ بھئی تم بدن کو دیکھتے ہو نا، بدنی طہارت کو دیکھتے ہو، تم اپنے گھنونے دلوں کو نہیں دیکھتے۔ اگر میں ابھی خدا نہ کرے میں اس بات کو کہوں یا کہہ سکوں، اگر میں یہ کہوں کہ جو تم میں بہت پاک صاف ہے ذرا یہاں بیٹھا رہے باقی باہر نکل جائیں، تو سارے باہر ہی جائیں گے، سارے تو گنہگار ہیں۔ تم ایک عورت پر فتویٰ دے دو کہ وہ تو اس کا جسم پاک نہیں ہے تو وہ نہیں آ سکتی، اور بھئی تم نہا دھو بھی لو، طہارت بھی کر لو، پھر بھی تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو۔ خداوند کو ہمارا گندا بدن، ہمارا زخمی بدن، ہمارا بدبودار بدن، ہمارا وہ بدن جس پہ پھوڑے پھنسیاں ہیں، اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اس کو صاف دل چاہیے، اچھی سوچ چاہیے۔ اور وہ کہتا ہے جا پھر گناہ نہ کرنا۔ جو بدن اس عورت کو دیا تھا وہ خدا کا بدن ہے، ہم اس کے خون کے خریدے ہوئے لوگ ہیں۔ اور عزیزو، خداوند انسان کو سکھانے کی کوشش کرتا رہا۔ بے شک انسان کے گناہ کی وجہ سے زمین لعنتی ہوئی، انسان کو وہ مصیبت بھی کرنی پڑی، سخت محنت مشقت، پر وہ بھی برکت میں بدل گئی۔ کہا سست گھٹنوں والا سدا کنگال رہے گا، غریب رہے گا، محنت کرنے والا امیر ہوگا، ترقی کرے گا۔ عورت کو جو سزا ملی کہ تو درد ذہ سے بچے جنے گی، وہ بھی برکت میں بدل گئی۔ مبارک ہے تو اور تیرے پیٹ کا پھل، یعنی عورت کو یہ برکت مل گئی۔ اور جن کو یہ برکت نہیں ملی خدا نے ان کو اور ڈھیروں برکات دے دی کہ وہ اولاد کے بغیر بھی رہ سکے۔ پولس کہتا ہے نا شادی کرنا اچھی بات ہے، اگر نہ بھی کرو میری طرح تو اور اچھی بات ہے۔ ہر ایک کی برکت فرق ہے نا۔ سو عزیزو، یہ جو قربانی تھی نا، ایک بیل پیش کر کے، ایک بکرا پیش کر کے خدا کو خوش کرنے کی، اس کا خدا نے پھر جواب کیا دیا تھا کہ تم نے تماشا لگا رکھا ہے، ادھر گناہ کیا ادھر قربانی کر دی، شریعت کو مذاق بنا دیا، اس کو ہم رسمی شریعت کہتے ہیں۔ اور کہا نہیں، مجھے تمہاری قربانیوں سے گھن آتی ہے، جانوروں کی قربانیوں سے گھن آئے گی، گندگی کے ڈھیر سے گن آئے گی، اور جو یسوع مسیح کا بیش قیمت خون ہے وہ ان گناہوں کو دھو ڈالے گا، وہاں بو نہیں رہے گی۔ پرانے عہد میں
شریعت گناہوں کو ڈھانکتی تھی. کیا تھا زبور؟ او دھن جس تے بخشے گئے سب گناہ تے ڈھکے گئے سارے اوگن سے تھا. ڈھانکتی رہی. گندگی کے ڈھیر کو کتنی دیر تک ڈھانکو گے؟ بالآخر کسی نہ کسی کو بلا کے کہنا پڑے گا اٹھا اس کو. اگر گندگی کا ڈھیر ہمارے دلوں میں بہت بڑھتا جائے، وہ گندگی ہمارے ذہنوں میں بڑھتی چلی جائے، تو اس کا علاج کیا ہے پھر؟ بیل یا بکرے کی قربانی؟ اس کا علاج ہے خداوند یسوع مسیح پر ایمان، اس کے بیش قیمت خون پر ایمان. اسی لیے ہم نے اشعار بانی جب ہم کرتے ہیں تو وہ حکم ہے. مسیحوں کو حج کا حکم نہیں دیا گیا، مسیحوں کو روزوں کا حکم نہیں دیا گیا، قربانی کا حکم نہیں دیا گیا. کہا بس ہونٹوں کی قربانیاں پیش کرو، دل کی قربانیاں پیش کرو. پھر بھی ہم رسمی شریعت میں کھو جاتے ہیں. مجھے کہتے ہیں بھائی صاحب فلاں دن ساڈے گھر آئے ہو، ساڈا روزہ کھلائے ہو، دیگ پکاتے ہیں، اچھا کھانا بناتے ہیں. اب دیکھیں مجھے اچھا کھانا کھانے میں کوئی تکلیف ہے تو میں خوشی سے جاتا ہوں، میں ان کو روزہ کھلواتا ہوں دعا کرا کے. لیکن مجھے بچوں میں فرق تو نظر نہیں آتا روزے سے پہلے اور روزے سے بعد. میں انہیں دکھاتا ہوں کہ وہ جن کا سر گجا ہوتا ہے وہ جب مشہوری کرتے ہیں نا تو پھر کہتے ہیں یہ بال لگوانے سے پہلے اور یہ بال لگانے کے بعد فرق ہے. موٹاپے کی تعلیم دیتے ہیں نا کہ موٹاپا کام کرو، پتہ نہیں اصلی ہوتا ہے نقلی ہوتا ہے. وہ کسی کی تصویر دکھاتے ہیں موٹاپے سے پہلے اور موٹاپے کے بعد، اور میں انہیں دیکھتا ہوں روزے سے پہلے اور روزے کے بعد. مجھے کوئی فرق نہیں آتا ہے. پھر بچوں میں کیا کرتا ہوں، میں کھانا اچھا سا کھا کے دعا دے کے آ جاتا ہوں کہ خداوند تیرا بھلا ہو. کم از کم ہمارے مسیحی بھائی بہنیں اپنے ماہ رمضان میں مجھے کہتے جی آپ کے روزے کب شروع ہو گئے؟ میں نے کہا میرے کبھی نہیں ہو گئے، یہ تواڈے ہی نے. یہ کیا رسمی شریعت ہے جہاں خداوند کوہ کلوری پر تمہیں کفارہ کی تعلیم دے رہا ہے اور آسان طریقہ بتا رہا ہے مجھ پر ایمان لے آؤ، میرے بیش قیمت خون پر ایمان لے آؤ. تو پھر یہ رسمی شریعت کی طرف کیوں بھاگ رہے ہو؟ آسان کیا ہے؟ آسان کیا ہے؟ اے خداوند مجھ پر رحم کر. آسان کیا ہے؟ مصر بیٹا، اے باپ میں تیری نظر میں اور خدا کی نظر میں گنہگار ٹھہرا، اب اس لائق نہیں کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنے نوکروں جیسا رکھ لے. یہ اس کے دل میں تھا. پر جب باپ کے سامنے آیا تو ابھی آخری جملہ نہیں بولا تھا کہ مجھے اپنے نوکروں جیسا رکھ لے. ابھی پہلا جملہ تھا کہ میں آسمان کی نظر میں اور تیری نظر میں گنہگار ہوں. تو اسی وقت باپ نے اس کو گلے لگا لیا تھا، کیونکہ باپ مجھے اور آپ کو نوکروں جیسا نہیں رکھنا چاہتا. یہ فضل کے متحد آ جائیں. اور یہ جو ہم جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں نا اس کا بھی اثر ہے نا ہم پر. پھر جب ہم پرانا عہد نامہ پڑھتے ہیں اس کا بھی اثر ہم پہ ہو جاتا ہے. رسولوں کے اعمال پڑھ لینا، وہ جو پینتیکوست والا باب ہے نا، تو پھر ہم شروع کر دیتے ہیں غیر زبان آندی ہو اور پھر ہم بڑ شروع کر دیتے ہیں. سمجھ آئے نہ آئے، بھلا سیکھو یونانی زبان لگ پتہ جائے تمہارا، سیکھو عبرانی زبان اور لاطینی، اور پھر انگریزی سیکھو ذرا، پھر آئلس کا ٹیسٹ پاس کرو ذرا، پھر لگ جائے پتہ. اردو سیکھو بھلا، پتہ چلے تم اردو کتنا اچھا بولتے ہو. یہ کتنا آسان ہے، بڑو لوگوں کو امپریس کرنا، بیوقوف بنانا، یہ شیطانی زبانیں ہیں. اصلی زبان تو نیچرل آتی ہے. اور جنہوں نے زبانیں بولی تھی پینتیکوست کے روز، وہ تو ایک دوسرے کی بولی سمجھتے تھے. مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ ایپس آئی ہیں نئی، اگر میں اردو میں پیغام دوں گا نا تو وہ ایپس جو سنے گا نا انگریزی میں چاہے تو وہ انگریزی میں سنے گا ڈائریکٹلی، یعنی نیچے انگریزی کی پٹی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا یہ تو پینتیکوست والے جو روز ہے اس کی طرح کا مسئلہ بن جائے گا. عزیزو، جب بیش قیمت خون سے خداوند نے ہمیں خرید لیا ہے
تو بدعات کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ رسمی شریعت کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ اس اسلامی دیش میں آپ نے تو گواہی دینی ہے، آپ نے تو خوشخبری دینی ہے، تو آپ خود جادو منتر کے پیچھے بھاگیں گے؟ فلاں بڑا سیانہ ہے. اور میں نے جتنے بھی سیانے دیکھے ہیں نا جادو منتر والے، ڈھائیا والے، یا وہ ننگے رہتے ہیں، یا وہ گندے رہتے ہیں، یا وہ بیمار رہتے ہیں، ان کی کمر جھکی رہتی ہے، وہ خود بیمار رہتے ہیں، بھی خود تو صحت مند نہیں ہے. عزیزو، خداوند مجھے اور آپ کو آج سکھاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا جو کفارہ ہے وہ بڑا ہی بیش قیمت ہے. صلیبی موت جو ہے اگرچہ وہ لعنتی کہلائے گی، پر وہ ہمارے لیے، کل کائنات کے لیے لاکھوں کروڑوں ان گن برکات لے کے آئی ہے، خوشیاں لے کر آئی ہے. میں اور آپ مبارک ہیں جو خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت پر ایمان رکھتے ہیں. خداوند آپ سبوں کو آج کے زندگی بخش کلام کے وسیلہ ڈھیروں روحانی اور دنیوی برکات سے مالا مال کرے.